نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 133 سورۃ الحجر آیت نمبر 1 to 50 1 سے لے کر 50 تک انشاءاللہ۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کی تفصیلات ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کوئی معنی اور مفہوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، اس لیے ہمیں بھی اس کا معنی اور مفہوم بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہاں جو سورہ ہجر میں حروف مقطعات آئے ہیں وہ ہیں الف لام را۔ اب تھوڑا سا غور و فکر کریں تو سورہ یونس سے لے کر سورہ ہجر تک ساری صورتیں حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، سوائے سورہ رات کے باقی ساری صورتیں الف لام را سے شروع ہوئی ہیں، اور سورہ الرعد الف لام میم را سے شروع ہوئی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اتفاق ہے، یقیناً اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تلکا یہ آیات الکتابی آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین اور روشن قرآن کی۔ یہاں پر کتاب سے مراد قرآن ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وقرآن آگے قرآن کا اپنا ذاتی نام بھی آ رہا ہے جسے مبین کہا جا رہا ہے۔ یہ روشن قرآن ہے، یعنی جو اپنے احکام کو واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ ربما بعض اوقات یا پھر اکثر اوقات۔ ربما یہ اصل میں ربما تھا۔ ربا حرف جر ہے اور ما زائدہ کافہ ہے۔ اس کے آنے سے یعنی ما کے آنے سے ربا حرف جر کا عمل باطل ہو جاتا ہے، یعنی ما نے آ کر ربا سے ایک با کو تخفیفاً حذف کر دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ رباما۔ رباما کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے اور اسم بھی۔ اس میں قلت اور کثرت دونوں کا معنی آتا ہے، کانٹیکٹ سے کوئی ایک معنی متعین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما بعض اوقات یا پھر اکثر اوقات۔ یود الذین چاہتے ہیں یا چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کفر کیا، لو کانوا کاش کہ وہ ہوتے مسلمین مسلمان۔ اب یہ کفار بعض اوقات دنیا میں اور اکثر اوقات قیامت کے بعد کیا چاہیں گے؟ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ یہ تمنا بار بار ہوگی اور اس وقت یہ حسرت اور تمنا فائدہ نہ دے گی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے کفر پر ندامت کا اظہار کریں گے اور تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی رہے گی، لیکن اس کا انہیں فائدہ نہ ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ربما قلت اور کثرت دونوں کا معنی دیتا ہے، یعنی اس کا معنی بسا اوقات اور اکثر اوقات بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی اور بعض اوقات بھی ہو سکتا ہے۔ اب کبھی کبھی بعض اوقات دنیا میں ان کفار کو حسرت اور ندامت ہوگی اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ جب وہ اپنے مقابلے میں مسلمانوں کو عزت اور کامیابی ملتا دیکھیں گے، جب وہ مسلمانوں کی زندگی میں سکون دیکھیں گے۔ پھر اسی طرح سے اکثر اوقات کے حوالے سے بہت سے معنی مفسرین کرتے ہیں کہ موت کے وقت جب فرشتے خوفناک شکل کے ساتھ ان کی جان نکالنے آئیں گے تو یہ اپنے انجام کو دیکھ کر حسرت کریں گے۔ پھر اسی طرح سے قبر میں
منکر نکیر جب کفار کو ان کا انجام بتائیں گے اور جہنم کے ساتھ جنت بھی دکھائیں گے تو حسرت کریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ پھر اسی طرح سے قیامت کے دن یا میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے۔ اور ایسی آرزو کا آخری موقع وہ ہوگا جب قیامت کے دن کافر اور مشرک گناہگار مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ دوزخ میں دیکھیں گے تو کہیں گے تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو، تو تمہارے ایمان نے تمہیں کیا فائدہ دیا، تمہاری توحید تمہارے کسی کام نہیں آئی۔ تو اللہ غضبناک ہو کر اپنے فضل و رحمت سے مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ گویا یہ آخری موقع ہوگا جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ آپ صبر و استقامت کے ساتھ دین کا کام کرتے رہیں، اچھا انجام اور غلبہ آپ ہی کو حاصل ہوگا۔ ندامت اور حسرت تو کفار کو ہوگی اور وہ بار بار تمنا کریں گے۔ کیا تمنا کریں گے؟ لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ ہوتے مسلمان۔ لیکن یہ کہ یہ حسرت ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرہم، چھوڑ دو ان کو، یعنی کفر اور شرک سے یہ باز نہیں آتے تو ان کو چھوڑ دو۔ اگر یہ نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دو۔ یأکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدے اٹھائیں، ویلہہم الامل، اور غافل بنائیں ان کو امید، یعنی لمبی امیدیں، فسوف، پس انقریب، یعلمون، وہ جان لیں گے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کفار کو وارن کیا جا رہا ہے، انہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ کفر اور شرک سے باز نہیں آتے، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دیجئے۔ اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کو تبلیغ نہ کرو، اللہ کا پیغام تو پہنچانا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تو جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں آپ اس کی فکر نہ کریں اور آپ اپنا کام کرتے رہیے، ان کے عمل کو چھوڑ دیجئے۔ ذرہم، چھوڑ دو ان کو، یأکلوا، کھائیں، ویتمتعوا، اور فائدے اٹھائیں۔ ایک طرح سے یہ بہت سخت ڈانٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم پھر خوب کھا پی لو، خوب مزے اڑا لو، اپنی خواہشوں کو پورا کر لو، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور غافل بنائے ان کو لمبی امید، بے شک یہ اپنی جھوٹی امیدوں میں جیتے رہیں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس انقریب وہ جان لیں گے، یعنی اس کا انجام جان لیں گے۔ یہاں جو وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ کے الفاظ آئے ہیں، یعنی جھوٹی امید ان کو دنیا میں غافل کیے رکھے۔ کس چیز سے غافل کیے رکھے؟ توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کرنے سے۔ یہاں پر جو طول العمل کی بات ہو رہی ہے، یعنی لمبی امیدیں، ہر وہ چیز جو انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دے، مراد یہاں پر ایسی امیدیں اور تمنائیں ہیں جو انسان کرتا ہی چلا جاتا ہے اور اسی میں ہی مر جاتا ہے۔ ویسے انسان کی خواہشات لامحدود ہیں، وہ اسے مشغول کر دیتی ہیں، پھر انسان کے پاس وقت ہی نہیں بچتا کہ وہ کچھ اور کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بس انقریب وہ جان لیں گے۔ وہ جان لیں گے کہ دنیا کی زندگی ان سے بہتر مقاصد کے لیے تھی، اس زندگی کی اصل حقیقت ان کو معلوم ہو جائے گی۔ ایک روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، اگر کوئی چیز کم ہے لیکن کفایت کر جائے، یعنی آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو جائے، تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو اور آپ کو اپنے خالق اور مالک کی یاد سے غافل کر دے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔
اگر کوئی چیز کم ہے لیکن آپ کو کافی ہو جاتی ہے، آپ کی ضرورت اس سے پوری ہو جاتی ہے، تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دے لیکن وہ بہت کچھ آپ کو غافل کر دے۔ اگر مال کی ریل پیل ہے، رزق اور آسائشوں کا سامان بہت زیادہ ہے، کوئی ضرورت پریشان نہیں کرتی، کوئی محرومی اللہ کی یاد کو فریش کرنے کا سبب نہیں بنتی، تو ایسی حالت میں دھیرے دھیرے انسان کے بالکل غافل ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اتنا ملے جس سے ضرورت پوری ہو جائے اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، لیکن اس قدر فراوانی نہ ہو کہ غفلت میں پڑ جائیں۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں تو نیک پیسہ دے جو اچھی جگہ خرچ ہو، تیری فرما برداری میں خرچ ہو اور تیرے دین کو سرو کرنے میں خرچ ہو۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی ہے کہ اس امت کے پاس دنیا بہت آ جائے گی اور یہ دنیا لوگوں کو غافل کر دے گی۔ سورہ ابراہیم میں ہم پڑھ کر آ چکے ہیں، آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہہ دے فائدہ اٹھا لو، پس بے شک تمہارا لوٹنا آگ کی طرف ہے۔ اسی طرح سورہ مرسلات کی آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اے جھٹلانے والوں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، یقیناً تم مجرم ہو۔ یہ جو جھوٹی امیدیں ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ انسان ان جھوٹی امیدوں میں اور ان لمبی امیدوں میں پڑ کر توبہ سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل بنائی، یعنی ایک اسکوائر شیپ بنائی، اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو اس سے نکلا ہوا تھا، اور اس کے بعد درمیان والے خط کے اس حصے پر جو مربع شکل کے اندر تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت اس کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ باہر نکلا ہوا درمیانی خط اس کی آرزو ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط مصائب ہیں، بس اگر وہ ایک مصیبت سے بچ نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، اور دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے تو انسان پوری طرح سے گھرا ہوا ہے، اس کو ایک ٹائم پیریڈ ملا ہوا ہے جس ٹائم پیریڈ میں اسے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور وہ روز یعنی ڈیلی بیسس پر مصیبتوں سے گزرتا ہے۔ ایک مصیبت سے بچ نکلتا ہے تو دوسری مصیبت میں پھنستا ہے، دوسری مصیبت سے نکلتا ہے تو تیسری مصیبت میں پھنس جاتا ہے، موت اس کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو آرزو ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خط سے تشبیہ دی، یعنی جو اسکوائر شیپ بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے درمیان ایک خط کھینچا، ایک لائن کھینچی جو اس سے نکلا ہوا تھا، یعنی باہر کو نکلا ہوا تھا۔ یعنی انسان اپنی آرزویں پوری کرنے میں موت تک پہنچ جاتا ہے، اور آرزویں اتنی ہوتی ہیں کہ موت آ جاتی ہے لیکن آرزویں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے پہلو میں اور تیسری اس سے ذرا دور، پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے اور یہ اس کی آرزو ہے۔ اب وہ آرزو کے پانے کی کوشش میں ہے، لیکن آرزو کے حصول سے پہلے ہی موت اس کو آ پہنچتی ہے۔ اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سٹکس کے ذریعے اس مثال کو سمجھایا۔ ایک سٹک اپنے سامنے گاڑی، دوسری اس کے پہلو میں اور تیسری ذرا دور۔ پھر فرمایا کہ یہ جو پہلی سٹک ہے یہ کون ہے؟ یہ انسان ہے، اور اس کے ساتھ جو سٹک لگائی بتایا کہ یہ موت ہے، اور تھوڑا دور جو سٹک ہے وہ کیا ہے؟ آرزو ہے، اور فرمایا اب وہ آرزو کے پانے کی کوشش میں ہے، لیکن آرزو کے حصول سے پہلے ہی موت اس کو آ پہنچتی ہے۔
یعنی انسان لمبی امیدوں میں بڑا کھویا رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بچائے ایسی امیدوں سے کہ جس میں انسان اپنے رب کو بھول جائے. اور یہاں یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ کفار جو ہیں یہ بھول چکے ہیں اللہ تعالیٰ کو، توبہ کو، اور اپنے کفر اور شرک سے باز نہیں آتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، بے شک وہ کھائیں پیئیں اور فائدے اٹھائیں، یعنی دنیاوی فائدے جتنے چاہتے ہیں اٹھا لیں، بے شک ان کو لمبی امیدیں غافل بنائے رکھیں، ان قریب یہ جان لیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے، من قریۃ کسی بستی کو، الا مگر، ولہا اس حال میں کہ اس کے لیے، کتاب لکھی ہوئی، معلوم مقرر، یعنی لکھی ہوئی میعاد ہے جو کہ معلوم ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا جبکہ اس پر حجت قائم ہو جائے، اس کی مہلت ختم ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ پہلے اس پر حجت قائم کرتے ہیں، اس کی مہلت کو ختم ہونے دیتے ہیں، پھر اگر وہ نہ سدھریں تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ پھر ان کو ہلاک کر دیتا ہے. اور یہاں جو بات ہو رہی ہے وَلَهَا کتاب معلوم، یعنی ہر بستی کے لیے ایک وقت مقرر ہے. تو اقوام کی زندگی ہوتی ہے جس میں ان کا عروج اور زوال ہوتا ہے، جس طرح سے انفرادی طور پر ہر شخص کو وقت ملا ہوا ہے، پھر یہ کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو گناہوں پر اصرار کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک وقت مقرر کر دیتا ہے تاکہ اس سے پہلے بستی والوں کو غور و فکر کرنے کا موقع مل جائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، اپنی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے باز آ جائیں. کوئی بھی ظالم قوم اپنے مقررہ وقت سے پہلے ہلاک نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تسبقو، نہیں آگے جا سکتی، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وما یستأخرون اور نہ تاخیر کر سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی تباہی اور بربادی کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس آیت میں اہل مکہ کے لیے وارننگ ہے اور رہنمائی بھی کہ وہ اپنے شرک اور دشمنی سے باز آ جائیں، کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 4 اور 5 کا پچھلی آیات سے یہ تعلق ہے کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے. ایک خاص وقت، ایک خاص مقصد کے لیے ہمارے پاس ہے. وقالوا، اور انہوں نے کہا، کہنے والے اہل مکہ ہیں، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، نزل نازل کیا گیا، علیہ جس پر، الذکر ذکر یعنی قرآن، انکا یقیناً تو، لمجنون البتہ مجنون ہے. اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، یعنی جو قرآن کا اپنے اوپر نازل ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ہمارے نزدیک تم تو یقیناً دیوانے ہو. نعوذ باللہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے. یہاں جو مجنون کا لفظ آیا ہے یہ جن سے نکلا ہے، یعنی اس کا روٹ ورڈ جیم نون نون ہے. عربی میں جن کے معنی مخفی چیز کے ہیں. اسی معنی میں رحم مادر میں بچے کو جنین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ نظر سے پوشیدہ ہوتا ہے. اس اعتبار سے لفظ جنت بھی اسی مادہ سے ہے، اور اس سے مراد ایسی زمین ہے جو درختوں اور گھاس وغیرہ سے پوری طرح ڈھکی ہوئی ہو. چنانچہ مجنون اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر جن کے اثرات ہوں، آسیب کا سایہ ہو، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو. اب جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ بات کہنے والے کفار مکہ تھے. یہ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی رکھتے تھے اس وجہ سے ایسا کہتے تھے، اور اپنے تکبر کی وجہ سے بھی ایسا کہتے تھے. اچھا، ان کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی میں کہتے تھے. ان لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ کسی بدرو وغیرہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہو گیا ہے،
چونکہ نبوت ملنے اور فرشتے کے آنے کا دعویٰ ان کے لیے بالکل نئی بات تھی، اس لیے ان کا واقعی یہ خیال تھا کہ اکیلے کئی راتیں غار حرا میں رہنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے اثرات ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ضماد مکہ میں آیا اور وہ قبیلہ ازد شنوءہ کا ایک فرد تھا، وہ جنوں اور آسیب وغیرہ کا دم کیا کرتا تھا۔ اس نے جب مکہ کے بے وقوفوں سے یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے تو کہنے لگا ذرا میں بھی انہیں دیکھوں، شاید اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے انہیں شفا دے دے۔ خیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنوں وغیرہ کا دم کیا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے میرے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے، آپ کو کیا مرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ دماغ نے کہا ان کلمات کو دوبارہ سے پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دماغ کے سامنے ان کلمات کو پڑھا۔ دماغ نے کہا میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کی باتیں سنی ہیں، شاعروں کے اشعار سنے ہیں، لیکن آپ کے اس کلام جیسا کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سمندر کی تہ تک پہنچ گیا ہے۔ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں اسلام پر آپ سے بیعت کر لوں۔ دماغ نے بیعت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی قوم کی طرف سے؟ دماغ نے کہا ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں، یعنی اس نے کہا کہ میں اپنی پوری قوم کو ایز مسلم آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی جا کر میں ان کو تبلیغ کروں گا، ان سب کو مسلمان کروں گا، لیکن ان سب کی طرف سے بیعت میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا لشکر روانہ فرمایا۔ وہ لشکر سیدنا ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم کے پاس سے گزرا تو سردار لشکر نے کہا تم نے اس قوم کی کوئی چیز تو نہیں لی؟ ایک شخص نے کہا ہاں میں نے ان کا ایک لوٹا لیا ہے۔ سردار نے کہا جاؤ اسے واپس کر دو، یہ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ لوگ اور بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی میں ایسا کہتے تھے کہ آپ کو شاید کوئی بیماری ہو گئی ہے، آپ کو شاید کچھ اثرات ہو گئے ہیں تو ہم آپ کا علاج کر دیتے ہیں۔ خیر مشرکین مکہ تو یہ بات تکبر اور دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ تو یہ کہا کرتے تھے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مجنون ہیں نعوذ باللہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں اللہ نے یہ آیت اتار دی۔ آج بھی آپ دیکھیے تو قرآن پڑھنے والوں کو مجنون کہا جاتا ہے۔ قرآن پر عمل کرنا آج کل پاگل پن ہے۔ آج جو دنیا میں دل نہ لگائے اور آخرت میں دل لگائے تو سب اس کو بے وقوف کہتے ہیں۔ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ما کیوں نہیں تأتینا لاتے تم ہمارے پاس بالملائکتی فرشتوں کو ان کنتا اگر ہے تو من الصادقین سچوں میں سے، اگر تو اپنی رسالت کے دعوے میں سچا ہے اور ہمارے نہ ماننے کی صورت میں ہم پر عذاب کے آنے کے دعوے میں سچا ہے تو پھر تو فرشتوں کو بلا دے۔ کیوں نہیں لاتے تم ہمارے پاس فرشتوں کو؟ ایکچولی کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکبر اور دشمنی میں آ کر کہا کہ اگر تم سچے ہو تو آسمان سے فرشتوں کو کیوں نہیں اتار لاتے جو تمہاری صداقت کی گواہی دیتے اور یہ کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں تمہاری مدد بھی کرتے۔ تو ان کے اس تکبر اور دشمنی کی تردید کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما ننزل نہیں ہم اتارا کرتے الملائکۃ فرشتوں کو الا مگر بالحق حق کے ساتھ، اور یہاں پر حق سے مراد عذاب ہے۔ پھر یہ کہ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں حق سے مراد رسالت اور عذاب ہے۔
یعنی فرشتے اترتے ہیں وحی کے لیے، فرشتے اترتے ہیں عذاب دینے کے لیے، اور فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت، یعنی ان کی جان نکالنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے تمہارے مطالبے پر نہیں اترتے، وہ اپنے کام سے اترتے ہیں۔ ما ننزل، نہیں ہم اتارا کرتے، الملائکۃ، فرشتوں کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ وما کانوا، اور نہیں ہوا کرتے وہ، اذن، تب، منظرین، مہلت دیے جانے والے۔ پھر یہ کہ ایسی صورتحال میں ان کو مہلت نہیں ملتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو تماشا دکھانے کے لیے نہیں اتارتے، اور نہ اس لیے اتارتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں، بلکہ فرشتے تو مجرموں پر قہر الہی بن کر آتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں آئے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب لے کر آتے ہیں، یا پھر تمہاری جانیں نکالنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر کسی قوم کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ آتے ہیں، کون؟ یعنی فرشتے، تو تمہارا کام تمام کر کے چھوڑتے ہیں، اس وقت مہلت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھرپور جواب دیا کہ تم فرشتوں کو مانگتے ہو کہ فرشتے اتریں گے تو پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی۔